کیا ہمارا ایمان مکمل ہے؟ اللہ اکبر! ذرا رک جائیے، میں آپ سے آج ایک ایسا سوال پوچھنے والا ہوں جس کا جواب شاید ہمیں اپنے دل میں تلاش کرنا پڑے۔ کیا صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا صرف روزہ رکھ لینا کافی ہے؟ کیا صرف قرآن پڑھ لینا کافی ہے؟ ہم عبادت تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے پڑوسی کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور قریب اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ پڑوسی کے حق کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام صرف مسجد کے اندر کی عبادت کا نام نہیں، بلکہ گھر سے باہر ہمارے اخلاق بھی دین کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یعنی وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ ہے؟ کیا ہماری زبان سے وہ محفوظ ہے؟ کیا ہمارے شور سے وہ محفوظ ہے؟ کیا ہماری لڑائی جھگڑے سے وہ محفوظ ہے؟ کیا ہماری بدتمیزی سے وہ محفوظ ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ بھائیو، ممکن ہے ہمارا پڑوسی غریب ہو، ممکن ہے وہ خاموشی سے اپنے گھر میں پریشان رہتا ہو، ممکن ہے اسے کھانے کی ضرورت ہو اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو۔ اس لیے آج سے ایک عہد کریں، نماز پڑھیں گے اور پڑوسی کا حق بھی ادا کریں گے، روزہ رکھیں گے اور کسی بھوکے کا خیال بھی رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کے دکھ میں کام آئیں گے۔